अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ धमाकेदार एपिसोड ऑफ जानान। तो आज की एपिसोड हफ्ते की लास्ट एपिसोड है। कल संडे को आएगी या नहीं ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वैसे तो मेरी छुट्टी है संडे की, लेकिन क्या पता मेरा दिल जो है वो आप पर रहम खा ही जाए अगेन। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज चलते हैं आज की 22 एपिसोड की तरफ। बहुत ही मज़ेदार है, सब काम छोड़ दीजिए। तो लेकर चलती हूँ मैं अभी जानान की एपिसोड 22 बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। दुआओं के असर से वो गई रात निकली। शदीद सर दर्द ने ही इसे दवाओं का सुकून छटकने पर मजबूर कर दिया था। मंदी मंदी आंखें खोलते जो पहला चेहरा उसे नजर आया वो शाज़िल और रग़ज़ई ही थे। हरमल की आंखें सुर्खाई में घुल गईं। शायद वो इसे देखते देखते सो गए थे। इस वक्त किसी को हरमल की परवाह ना हो, पर इस शख्स को ज़रूर थी जो दिन भर कंपनी के कामों में मसरूफ़ रहा और अब वो यहाँ अपने जिगर के ज़ख्मी हिस्से हरमल और रग़ज़ई के लिए अपना आराम एक तरफ किए हुए था। क्यों किया आपने? बर वक्त ना अपनी मोहब्बत बचा सके ना अपनी औलाद। वली जिसे मैंने सिर्फ नाजायज़ होने की वजह से धुतकारा था, क्या वो मुझे 7 साल की अज़ियतें माफ़ कर सकेगा? हरगिज़ नहीं। इसे माफ़ करना भी नहीं चाहिए मुझे। ये सब आपका कसूर है शाज़िल और रग़ज़ी, और मेरी इस माँ का। अब दोनों मेरी इस हालत और तबाही के ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह आप जैसे लोगों को औलाद ना दे कभी। आप जैसे वालिदैन किसी को ना मिले। वो तकिए से सर लगाए चेहरा एक साइड फेरे सोए हुए बाबा को देखकर सोच रही थी और अंदर ही अंदर घुल रही थी। अपना वली से किया सलूक और ज़्यादतियाँ उसकी जान घोट रही थी, और इस शख्स की कफन वाली बात अलग हरमल का कलेजा नोच रही थी। मैं जासिम की भी गुनाहगार हूँ। मैं हर इंसान की गुनाहगार हूँ, और वजह आप है शाज़िल और रग़ज़ी। मेरी माँ भले पाकबाज हो, पर मुझे उसका किया बर्बाद कर गया। मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकूँगी। कि कैसी ज़िंदगी है मेरी। जब चाहती थी मर जाऊँ तब कुछ नहीं होता था, और अब लग रहा है जीने की चाहत की तो मर जाऊंगी। वली वली तुम मुझे कैसे माफ़ करोगे? वो अपनी आंखों को भीगने से रोक ना सकी और बेआवाज़ रोई ताकि इस शख्स को खबर ना हो, लेकिन नींद की आगोश में भी वो अपने बाबा के चेहरे पर दर्द का असर देख सकती थी। अब तो दिलावर को भी कॉल करके वली का नहीं पूछ सकती थी। तभी सर तकिए से वापस जोड़े गहरी गहरी सांसें लेने लगी। चश्मा ने इशादा की और वो गुल के साथ यमाने की एक एक बाजू पर आकर लेटी, और यमाने ने उनको अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई, खासकर अपना अपने साईं से मोहब्बत का किस्सा। और भले यशमा उन्हें सुन रही थी, लेकिन दर हकीकत वो जासिम के वादे के साथ ही उलझी थी। हिजरा सुल्तान को इंसाफ दिलाने, उन्हें उनका बच्चा लौटाने के लिए उसे जल्द या बदेर ये वादा तोड़ना था। फिर वो अपने हाथ को देखने लगी। ये हाथ आज जासिम ने कई बार थामा। कितनी देर तक थामा, यही सोचकर वो मसरूर हुई, अपने हाथ पर ही फिदा हुई। आज के तकलीफ दे दिन की हर अजियत सानवी हो गई। और गुल से पहले यशमा जब सोई तो गुल और यमाने ने प्यार से एक सी नज़र उस पर डाली। अब जाओ तुम भी सो जाओ गुल, यमाने ने प्यार से गुल को भी कहा, पर वो भी आज यहीं सोना चाहती थी। तो यमाने की इजाज़त देने पर खुशी खुशी उनका हाथ चूम गई। मैं तुमको पाने की भरपूर कोशिशें करूँगा कि ऐसे काम मुकद्दर पे कौन छोड़ता है। जासिम ने होटल आकर नमाज पढ़ी, फिर कुछ मीटिंग ली, लेकिन जब वो फाइनली 2 बजे तक आकर बिस्तर पर लेटा तो अपने किए को सोचने लगा। अपने आज के हर अमल की उसके पास कोई वजाहत नहीं थी, सिवाय इसके कि यशमा उसे बचपन से चाहती है। लेकिन अभी भी वो अपने गिर्द हायल खोल में किसी को भी घुसने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इसने पहले यशमा से दोस्ती के बारे सोचा कि बाकी वो दोनों दिनों में नहीं लम्हों के हिसाब से इस लड़की के साथ बदला, और फिर जो तैमूर के साथ किया वो तो इसने खुद को खान वाले गैरतमंद खून के उबाल का कहकर तसल्ली दी कि कोई भी औरत होती तो वो ऐसा ही करता। लेकिन ये सिर्फ जासिम और रग़ज़ई की खुद को दी ला यानी सी तसल्ली थी। वो इतनी पुरसकून क्यों रहती है? अंदर का तूफान बाहर आने क्यों नहीं देती? या तो वो बहुत बहादुर है कि अपनी तसल्ली खुद बनती है, या हद से ज़्यादा कमज़ोर की डरती है किसी ने उसे कमज़ोर देखा तो तोड़ डालेगा, और वो शायद जिस जगह खड़ी है टूटना अफोर्ड ना कर सकती हो। जासिम ने खुद कलामी करते जैसे यशमा की ज़ात को समझने की कोशिश की।
وہ جب سے واپس آیا تھا اس کے دماغ سے یشما نہیں نکلی تھی۔ کیا وہ آج پرسکون سوئی ہوگی؟ جو کچھ آج اسے پتا چلا وہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں جسے وہ بچپن سے چاہتی ہے، میرا اس کی طرف یہ قدم اسے کیا اتنا سکون دے سکا ہوگا کہ اس کے درد تھوڑے ایک طرف ہو سکے ہوں۔ اگر وہ میری دیوانی ہے تو میرا تو بس ہاتھ تھامنا ہی پاگل کر چکا ہوگا اسے۔ کیا میں نے اس سے دوستی اور نرمی کا یہ جو انداز اپنایا وہ صرف اسے تکلیف سے تھوڑا باہر نکالنے کو تھا؟ میری اس انسلٹ کا کیا جو اس نے میری بھرے علاقے میں کی؟ مجھے اپنی انسلٹ اس کی تکلیف کے آگے کیوں کم لگی؟ بہت سے سوال تھے جاسم کے پاس، لیکن دل و دماغ ہر احساس سے آری ابھی کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ وہ سراسر بے چین تھا۔ چشمہ کو تو نہیں، پر اسے اچانک گل کا خیال آیا تو وہ اٹھ کر سائڈ جھکے اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کال کرنے کا مناسب وقت نہیں۔ کیسے پوچھوں؟ یہ کہتا ہوں کہ گل میری یشما سے بات کرواؤ، اس کا فون نہیں لگ رہا۔ جاسم نے بیٹھے بیٹھے جیسے سازشی بہو کی طرح چال کو ترتیب دیتے پھر کال لسٹ اوپن کی جہاں گل کا کہیں نمبر تھا جس سے یشما نے اسے پہلے دن کال کی تھی، اور کامیابی سے ملتے ہی جاسم نے اس پر ایک میسج لکھ کر بھیجا۔ یہ مانے اور یشما سو گئیں تو گل بھی پانی کے لیے اسی وقت اٹھی، اور کامیابی سے ملتے ہی اس نے ایک میسج لکھ کر بھیجا۔ یمانی اور یشما سو گئیں تو گل بھی پانی کے لیے اسی وقت اٹھی۔ جب فون کی اسکرین آن دیکھے اپنا فون اٹھا کر دیکھنے لگی، لیکن میسج پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گردن پھیر کر یشما کو دیکھا۔ اس کی حوریں بہت کم ایسی سکون کی نیند سوتی تھی۔ گل کا تو صدقہ اتارنے کا جی چاہ رہا تھا۔ سائیں، حوریں تو اپنی یمانے کی بازو کے حصار میں پرسکون نیند سو رہی ہیں، کیا واقعی اٹھا دوں ان کو؟ شاید ان کا فون سائلنٹ ہے۔ گل نے میسج بہت سنبھل اور سوچ کر لکھا۔ اس جانب میسج ملتے ہی جاسم نے بے قراری سے کھول کر جب پڑھا تو جناب سکون سے واپس لیٹے۔ دل میں جیسے حقیقی ٹھنڈک اتری۔ نہیں، رہنے دو، اب صبح ہی بات کروں گا، شکریہ۔ جاسم نے جواب ٹائپ کیا اور گہرا مسکرا کر فون سرہانے رکھ دیا۔ جناب کی نیکی قبول ہو گئی، اس کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ وہ واقعی سو گئی، اتنا سب جھیلنے کے باوجود؟ کیا اس کی نیند کی وجہ میں ہوں؟ جاسم نے کروٹ بدلتے جیسے بازو میں تکیے کو بری طرح دبوچتے سوچا، پھر خود کو اس سب میں الجھنے سے روکا بھی، لیکن دل کے تار ایک بار ہل جائیں تو ہم خود کو کہاں روک سکتے ہیں؟ دل مضطرب کوئی اسم ہو جسے پڑھ کے کم ہو ملالے جاں، جسے پھونک کر یہ اداسیاں ذرا کم لگیں۔ وہ فشار رنج ہے روح میں کہ فضائیں سبز قدم لگے۔ میں ہنسوں تو سارے جہان کو میری ہستی آنکھیں بھی نم لگے۔ ایک طویل رات کٹ چکی تھی۔ صبح کا نومولود احساس زمین پر حاوی ہوئے نمو پا رہا تھا۔ احرام نے فجر ادا کی، پھر سرکان سے زارون کی خیریت بھی جانی اور اپنا گیٹ اپ کیا۔ وہ عبایا کے ساتھ اسکارف سے حجاب پہن کر ریڈی ہوا اور کمرے سے نکلا۔ ایما کے کمرے میں دروازہ کھولے جھانکا تو وہ سو رہی تھی۔ ایما بی بی، فجر کی نماز پڑھ لیں، ایسے زندگی میں برکت آتی ہے اور برے لوگوں اور چیزوں سے جڑی ہر منحوسیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہیرا کی آواز سلیپنگ بیوٹی کو بہت دور سے آتی سنائی دی، پھر بھی وہ خواص بیدار کرے کس مسائی۔ ہیرا، ایما نے جمائی بمشکل روکتے سے پکارا تو وہ تھوڑی روم میں آئی۔ ہیرا لیٹے لیٹے جاگتی مسکرائی ایما لیٹے لیٹے جاگتی مسکرائی تو وہ ہری آنکھوں والا چہرہ بھی مسکرایا۔ حالانکہ کل ایما نے بیچارے امیر صاحب کے ساتھ جو کیا تھا اس کی ہمت کو 21 توپوں کی سلامی دینی بنتی تھی۔ جی ایما بی بی، وہ فوراً بے چین ہوا۔ آج ہم پہاڑوں پر جائیں گے، گھومیں گے اور بہت مستی کریں گے۔ ایما کی ڈیمانڈ پر امیر صاحب ذرا ڈرے ڈرے ہی متفق ہوئے، کیونکہ اب تو ایما سے وہ ذرا فاصلے پر ہی رہنا چاہ رہا تھا۔ ڈن ہو گیا، پہلے آپ جا کر فریش ہوں اور وضو کر کے آئیں، نماز پڑھیں، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں، 11-12 بجے نکلیں گے۔ ہیرا کی ہدایات پر وہ فوراً اپنی نیند جھٹک کر اٹھی۔ کیوٹ سا بیبی لگ رہی تھی۔ اپنے ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ بال کھولے، پیروں پر ٹھنڈ لگ رہی تھی تو موزے بھی پہن رکھے تھے کیونکہ اے سی چل رہا تھا۔ میری سہیلی تو مجھے ٹھیک کرنے کے ساتھ دیندار بھی بنا دے گی، کیا تم مجھے اچھی انسان بنا دو گی؟
ایما نے بیٹھے بیٹھے امیر احران یوسف زئی کا پھر ہاتھ تھاما تو بیچارے امیر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ آپ پہلے ہی اچھی انسان ہیں، آپ پہلے ہی اچھی انسان ہیں۔ یہ نمازیں، یہ عبادتیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کو کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے۔ اس کے پاس تو ہماری سوچ سے زیادہ ملائک ہیں جو ہر سانس اس اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ عبادات ہماری آسانی کے ذریعے دیے کہ میرے بندو یوں کرو اور میری خوشنودی پاؤ۔ ہیرا کا یوں سکون ایما کے اندر اتارنا خود ایما نور کی صبح حسین کر گیا۔ اسے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ ماشاءاللہ میری ہیرا تو بہت زیادہ سیانی ہے، تمہیں تو اسکالر بننا چاہیے تھا۔ کہ کہاں شودے شوہر اور آدھا درجن بچوں میں پھنس گئی تم۔ اف، مجھے بار بار یہ سب یاد آ جاتا ہے۔ ایما نے اٹھ کر جیسے حسرت بیان کرتے اختتام تک خود کو تنبیہ بھی کی کہ ایسا نہیں کرنا۔ چھوڑیں، یہاں ان سب کی بات نہ کریں۔ اللہ اللہ کر کے تو جان چھڑوا کے آئی ہوں۔ یہ بتائیں میرے بھائی سے ملنا چاہیں گی؟ ہیرا نے منہ بسوڑا تو ایما بھی مسکرائی، مگر ہیرا کی شریر سی آفر پر ایما نے آئی برو چکائے۔ تم کیوں چاہتی ہو میں اس سے ملوں؟ دیکھو مجھے نہیں پتا وہ شادی والا مذاق تھا یا سچ، لیکن ایک بار غور سے سنو ہیرا۔ میں جانتی ہوں احران برا تھا، لیکن میں نے اس کے ہر ٹارچر کے باوجود اس سے سچے دل سے محبت کی تھی۔ میں ہمیشہ خود کو کہتی تھی یہ چڑھتا ہے، غصہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے ماں کی کمی نے ایسا بنا دیا ہو۔ میں یہ کہہ کر خود کو سنبھال لیتی تھی۔ وہ یہ کہتے کہتے روک دی گئی۔ نہیں، سنبھالتی نہیں تھی آپ خود کو، اس آدمی کے نئے ستم کے لیے خود کو مینٹلی تیار کر لیتی تھی۔ ہیرا نے اس کا سچ پکڑا تھا، تبھی ایما نے حفیف سی نظریں چرائیں۔ تم جو مرضی کہہ سکتی ہو، محبت اسی پاگل پن کا نام ہے، تبھی سے اتنا رسوا کر دیا گیا ہے۔ مجھے جب تم نے بتایا وہ برا ہے، اس کے بعد بھی میں نفرت نہیں کر پا رہی۔ شاید کبھی کوئی اس کی برائی کا ثبوت دیکھوں تو موو آن کا سوچ بھی لوں، لیکن ابھی میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمہیں سچ بتاؤں تو مجھے مردوں سے خوف آنے لگا ہے۔ میں اب کبھی کسی سے کسی قسم کا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ تمہارا بھائی نو ڈاؤٹ اچھا ہوگا، لیکن مسئلہ میرا ہے ہیرا۔ ابھی میں کسی کے لیے سوچنے کی حالت میں نہیں۔ تم مجھے چیئر اپ کرنے کو بھائی کا ذکر کرتی ہو نا، تاکہ میں احران افریدی سے آگے بڑھوں، پر ابھی میرے اندر کوئی سپارک، کوئی کشش، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے دل کو خالی کرنا چاہتی ہوں، پہلے احران افریدی کے ہر احساس اور اس سے جڑی ہر خواہش سے، پھر کسی اور کو آنے کی اجازت دے پاؤں گی، تاکہ اس دوسرے انسان کے ساتھ بھی کم از کم میں پوری مخلص ہو کر جڑوں۔ امیر احران تو اپنی جگہ تھم چکا تھا کہ چھوٹی سی ٹوٹی بکھری حساس ایما نور اندر سے اتنی مخلص اور احساسات سے گندی ہوگی، یہ تو امیر احران نے ایسا لیول خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ بہت خوبصورت دل کی مالک ہیں۔ آپ کو بھی کوئی آپ کی طرح ٹوٹ کر چاہنے والا ملے گا، جس کی روح آپ کی رخ میں جذب ہو کر ایک بنے گی۔ بالکل میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں ایما بی بی۔ آپ کا دل خالی ہوگا تبھی آپ بنا کسی پریشر کے آگے بڑھ سکیں گی۔ میری دعا ہے آپ کو اللہ ہر وہ آسانی دے جو آپ اس سے چاہتی ہیں۔ ہیرا نے اسے بہت پیار سے اس کے جذبوں میں کھڑا ہونے پر سراہا تھا۔ ایما نور مدھم سا مسکرائی اور پھر اس نے امیر احران کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری دعا اگر میری تکلیف میں کمی کرے گی تو ضرور قبول ہو۔ بہت شکریہ، یہ سب میرے اندر سے نکلا تو اب میں ریلیکس فیل کر رہی ہوں۔ ہیرا ہر دن کیا ہر لمحہ تم مجھے پیاری ہو رہی ہو۔ اللہ تمہیں بھی ڈھیروں آسانیاں دے۔ ایما نے بھی جواباً اس کی بازو سہلاتے جسے دل سے دعا دی اور مسکراتی ہوئے اسے وہیں چھوڑے وضو کرنے چلی گئی، جبکہ امیر احران یوسف زئی وہیں پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ وہ جا کر واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ تمہیں نہ جانے بتا سکوں گا یا نہیں، لیکن میں تمہیں جو دعا دے رہا ہوں ایما، وہ تو کب سے قبول ہو چکی ہے۔ ٹوٹ کر چاہتا ہوں تمہیں، تم سے محبت کیوں نامحرم ہو کر اگر میرا گناہ ہے تو یہ واحد گناہ ہے جس پر میں راضی ہوں اور اس کی ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں، وہ قیمت بھلے میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ میں ہر روز اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ ساری سزائیں میرے حصے ڈال دے اور سارے سکھ اور سکون تمہارے۔ میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرتا تو مجھے یقین ہے وہ مجھے اتنا سا گناہ تو بخش ہی دے گا۔ اس کی رحمت کا جہاں بہت بڑا ہے۔ وہ اس بند دروازے کو دیکھنے کے بعد اپنی نظریں جھکا گیا۔ اللہ تو پھر ہمارا توکل دیکھتا ہے۔ امیر احران خود کو کوئی نیکوکار نہیں سمجھتا تھا، یہی اس کی عاجزی اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ کا پل تھی۔ حالانکہ اس نے جتنے بچوں کے بیچ خوشیاں بانٹی تھیں، اس نے تو جنت خرید لی تھی، لیکن نہ جانے اس معاملے میں سے کیوں آزمایا جا رہا تھا۔
کیوں اس کے دل میں ایما نور کی خادمہ بن کر چلے آنا آیا؟ کیوں وہ ایما کو زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا؟ کیونکہ شاید وہ لڑکی ہی امیر احران یوسف زئی کی زندگی تھی۔ وہ بھی فجر کے وقت اٹھ چکی تھی۔ اس نے یمانے کے ساتھ ہی کچھ دیر صبح کی واک کی اور واپس آئی تو افریدی حویلی میں ناشتے کی میز سج رہی تھی۔ جاسم نے ناشتے پر آنے کا کہا تھا، تبھی یشما نے کک کو ناشتہ اچھا بنانے کی خاص تاکید کی تھی۔ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا، تبھی فجر کے وقت اٹھنے پر آنکھیں ہنوز سوئی تھیں، مگر یہ سوچ کر کہ جلد از جلد اس سفیان کے لالچ کا گھڑا بھر کر اس کی یشما سے توجہ ہٹائے وہ ریڈی ہوا۔ یشما اس کا اتنا انتظار کر رہی ہوگی اس کا جاسم کو اندازہ نہیں تھا، کیونکہ نیند نہ لینے کی وجہ سے وہ تھوڑا غائب دماغ تھا۔ اب تو لگ رہا تھا جناب کی نیند واقعی کسی کی گود کا لمس چاہتی ہے۔ بہرحال وہ پھر بھی 7 تک ہوٹل سے نکلا تھا۔ اندر سب ناشتے کے لیے جمع ہو رہے تھے، جبکہ یشما اس نرم و نازک صبح کے پہر باغیچے میں ٹہلتی بس بار بار گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے؟ کال کر کے پوچھوں؟ یشما نے خود کلامی کرتے جیسے کال کرنے کے بارے ارادہ کیا، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہیں وہ جاسم کی نیند نہ خراب کر دے۔ ابھی وہ مایوس ہو کر اندر جانے ہی والی تھی جب گیٹ سائڈ چوکیدار کے گیٹ کھولنے اور جاسم کی گاڑی اندر آنے پر یشما کا چہرہ گلاب ہوا۔ وہ جو سوئی جاگی کیفیت میں تھا، جب نظر یشما پر گئی تو سیٹ بیلٹ کھولتا جیسے کھوسا گیا۔ یہ میرا انتظار کر رہی ہے؟ زندگی میں پہلی بار کسی نے میرا بھی انتظار کیا۔ بہت سے باتیں کرتا حفیظ سے ایسی اہمیت ملنے پر فخریہ مسکرایا اور باہر نکل کر ڈور بند کیا جب وہ خود ہی باغیچے سے اس کی سمت چلی آئی۔ جاسم نے بھی اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس وقت دونوں ہی اولیو کلر پہنے تھے، یشما کا جوڑا جبکہ جناب کی شرٹ، اور باقی حسن و وجاہت کا چھڑکاؤ کسی تعریف کا محتاج ہی کہاں تھا۔ صبح بخیر۔ وہ اچھی نیند لے کر بہت زیادہ فریش لگ رہی تھی، چہرہ گلو کر رہا تھا اور اس نیند کی کمی کے شکار جناب کا چہرہ ویسے ہی چمک گیا۔ صبح بخیر تمہیں بھی، لگتا ہے اچھی نیند لی تم نے۔ جاسم نے اس کی تازگی پرکھتے ہی سوال جیسا یقین داغا تو وہ فوری سر ہلا گئی۔ خود بھی سمجھ نہیں پائی کہ اتنی بے فکر ہو کر کیسے سو گئی۔ میری چھوڑیں آپ نہیں سوئے کیا؟ وہ اپنے سکون پر حیران تو تھی، جاسم کی آنکھیں جو تھکاوٹ میں مبتلا سی تھی انہیں بھانپ لیتی فکر سے بولی، کام بہت تھا اس لیے نہیں سو سکا۔ کمپنی کا کام تو چاچو دیکھ رہے ہیں، لیکن فارن کسٹمر سے ہر میٹنگ مجھے ہی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ اگر میں میٹنگز بھی چاچو پر ڈال دوں تو وہ لوگ کام کرنا بند کر دیں گے۔ بہت کم لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، نیا بندہ ان کو سیٹسفائی نہیں کرتا۔ جاسم نے رسان سے بہانہ تراشا، اگر بتاتا وہ ساری رات اس کو سوچتا رہا ہے تو اس لڑکی کے لیے امید سے بڑی خوشی بھی ہو جاتی، اور فکر سے نڈھال جو ہوتی وہ الگ کہ اس کی پریشانی بنی ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، ناشتہ کر کے آپ اپنے روم میں جا کر سو جائیے گا، وہ نرمی اور فکر کے سنگ تاکید کرتی بولی تو جاسم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، جس میں بے فکری کا عنصر بھی شامل تھا، جیسے کہنے کا مقصد ہو کہ دیکھیں گے، تمہارے بابا کو فیک کمپنی ہولڈ دوں گا تاکہ وہ کم از کم زارون کو کسی قسم کا نقصان نہ دیں، جب تک احران افریدی کی سچائی اور کرتوت آفیشل سامنے نہیں آ جاتے۔ میں نے فیک ڈاکومنٹس بنوانے کا کہہ دیا ہے، تمہارے ابا حضور سے کام بھی نکلواؤں گا اور ہولڈ بھی فیک ہوگا۔ ایسے ظالم لوگوں کی ایسی سزا کم صحیح پر اچھی ہے۔ وہ یہ سب سن کر بس نرم سا مسکرائی۔ چلو کوئی تو ظالموں کا احتساب کرنے کا جگرا رکھتا ہے، کم از کم وہ تو اتنی باہمت نہ تھی۔ زارون کے بارے بھی تلاش کروائیں تاکہ وہ سامنے آئے اور سارے معاملات کھولے جا سکیں۔ وہ بھی جیسے سنجیدہ ہوئی۔ ہاں میں نے لوگ لگائے ہیں اس کی تلاش پر، جلد ڈھونڈ لیں گے اسے، جاسم نے فوری بتایا، جبکہ نظریں اب تک یشما کی خوبصورت آنکھوں پر ٹکی تھی۔ آپ نے کل ہرمل کو لے کر بات ٹال دی تھی، کیوں وہ ایسی ہے؟ آپ کے نکاح میں ہو کر کسی اور کی بات کیوں کر رہی تھی؟ اور آپ دو کا رشتہ کیوں اتنے سالوں کے باوجود سنبھل نہ سکا، نارمل نہ ہوا؟ کل کیا ہوا تھا اسے؟ یشما کو دوبارہ یہ سوال کرنا پڑا کیونکہ شاید وہ اس معاملے کو پہلے حل کرنے کی طلبگار تھی۔ جاسم عجیب سی مشکل سے 2-4 انداز میں یشما کو دیکھنے لگا، پھر وہ اس کے ساتھ لون کی سمت بڑھا۔ یشما بھی ساتھ بڑھی۔ دراصل 7-8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے پاس، چاچو کسی فارن ٹور پر تھے تو مجھے اس کے ساتھ ہاسپٹل رکنا پڑا۔ 7-8 دن وہ ہاسپٹل رہی اور اسی بیچ وہ ہاف سکندر ملا ہمیں، جس کی ماں کینسر سے لڑ رہی تھی۔
ہرمل کو اس سے اور اسے ہرمل سے شاید پہلی ہی نظر میں پیار ہوا۔ وہ لڑکی جو شدید اذیت میں مبتلا تھی، ڈاکٹرز تک حیران رہ گئے اس کے نارمل ہونے پر۔ ولی نے اپنی ماں کھو دی، وہ وقت میں نے اور ہرمل نے مل کر سنبھالا اسے، لیکن ولی کو لگتا رہا میں اور ہرمل بہن بھائی ہیں، اور یقین کرو ہم اتنے ماہ دوستوں کی طرح گھل مل کر رہے، لیکن یہ بات نہ کھل سکی، اور جب کھلی تو خواب پیچھے ہٹا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ ہرمل نے خود کو سمجھا، کیونکہ شروع سے اسے ناجائز کہا گیا تھا، حالانکہ تھی نہیں، اس کی بھی کہانی ہے۔ اب جب وہاب پیچھے ہٹا تو ہرمل نے بھی خود اذیتی کی حد کی، اور یوں ہمارا دوستی کا وہ خوبصورت سا رشتہ پائمال ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے رکا تو یشما بے حد افسردہ نظر آئی۔ آپ نے سب ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یشما نے اسی رنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے سب ٹھیک کرنے کی کوشش کی، وہاب کو یقین دلایا کہ میرا اور ہرمل کا واقعی کوئی ایسا تعلق نہیں، یہ بس خاندانی فیصلہ تھا۔ وہ سمجھ گیا اور اس نے ہرمل کی طرف واپس قدم بڑھائے، لیکن وہ لڑکی تب تک ہر چیز کے بگاڑ کی وجہ خود کو مان چکی تھی۔ ہرمل نے وہاب کو دھتکار دیا، قسم دی کہ اس کے سامنے کبھی نہ آئے، اور میرے نکاح میں وہ اس لیے بندی رہی تاکہ خود کو، وہاب کو اور میرے بابا سب کو اذیت دے سکے، کیونکہ کچھ ایسے حقائق اسے بتائے گئے تھے جس سبب وہ اپنی ماں کی موت اور بربادی کی وجہ شازیل اور وارث اورکزئی کو مانتی تھی۔ یوں سب ختم ہو گیا۔ وہ یہ تکلیف دہ کہانی سنا کر چپ ہوا تو یشما بھی اداس ہوئی۔ اس کے ہمراہ جیسے اس کی کہانی کا اثر دگنا یشما پر ہوا تھا۔ آپ اور وہاب تو اب بھی دوست ہوں گے؟ یہ سوال یشما نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو جاسم نے مسکرا کر یشما کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا سب مجھ سے مطلب نکالتے ہیں، کوئی میرا مخلص نہیں، تمہیں کیسے پتا تھا میرے یہ سیکرٹس؟ وہ اسے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر کے یشما کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بس میں انسان کا چہرہ دیکھ کر جان لیتی ہوں۔ وہ فخریہ اپنے ٹیلنٹ پر اترائی تو جاسم بھی جیسے اس ٹاکسک موضوعات کے اثر سے نکلا۔ تم تو بنگالی بابا ہوئی پھر؟ وہ مذاق کے موڈ میں تھا۔ دونوں مسکرائے اور یہ صبح مزید حسین و جمیل ہوئی، کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے سنجیدہ ہوئی تو دونوں کی آنکھوں میں نرمی سی چلی آئی۔ ایک اور سیکرٹ بتاؤں؟ جو لوگ مجھے اہمیت دینا بھول جاتے ہیں میں بھی انہیں بآسانی غیر اہم کر دیتا ہوں، لیکن پرواہ میں سب کی کرتا ہوں بحیثیت انسان، ہر اس انسان کی جس کا کسی نہ کسی طرح مجھ سے کنیکشن ہو۔ جو انسان کبھی نہ کبھی ہمیں دعا دے چکا ہو، ہم اس کے مقروض ہیں، پھر چاہے اس نے دعا دل سے دی ہو یا دکھاوے کے لیے۔ وہ اپنی خوبی نہیں بتا رہا تھا، بلکہ یہ حساس لوگوں کی نشانی کے ساتھ برائی بھی سمجھی جاتی ہے کہ وہ آخر دم تک بے قدروں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں، اور جو لوگ مجھے اہمیت دیتے ہیں ان کے لیے میرا دل تخت و تاج لٹا دینے کو چاہتا ہے۔ وہ خاموش سا مسکرا رہی تھی جب وہ مزید بولا، اس لڑکی کے دل کی دھڑکنیں ابتر ہوئی۔ کیا یہ جاسم اور اورکزئی نے اسے کہا تھا؟ کوئی ایسا ملا پھر جو آپ کو بنا کسی غرض اہمیت دیتا ہو؟ وہ یہ سوال بہت جھجکتے کر رہی تھی، جبکہ جاسم نے کچھ دیر سوچنے کی اداکاری کی۔ جس دن ملا میں تمہیں بتاؤں گا، آخر تم اکلوتی دوست جو ہو میری۔ جاسم کے منہ سے اکلوتی دوست سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف کا شکار ہوئی۔ تو کیا ولی وہاب سے دوستی نہیں رہی آپ کی؟ وہ شدید افسردہ تھی، وہ بھی تھا۔ میری طرف سے محبت، دوستی اور فکر سب اپنی جگہ قائم ہے، پر یک طرفہ صرف کوششیں ہوتی ہیں یشما۔ دوستی اور محبت جیسے تعلقات جب تک دو طرفہ نہ ہوں کسی قسم کا سکھ اور سکون نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے لگتا ہے وہ عاشق بہترین ہے۔ اتنے سالوں کے باوجود اس کا ہرمل سے عشق طوفانی ہے، اتنے سالوں کے باوجود جدائی کی اذیت بھی ویسی ہی ہے، اتنے سالوں کے باوجود بھی وہ وہیں اس جگہ کھڑا ہے جہاں ہرمل چھوڑ کر گئی اسے۔ مجھے خوشی ہے وہ اپنے جذبات میں بے حد کھرا ہے۔ کم از کم کبھی ہرمل اس کے حوالے کی تو میرے ضمیر پر کوئی بوجھ تو نہیں ہوگا کہ کسی غیر مناسب انسان کے حوالے کر دیا اس لڑکی کو۔ وہ اپنے آپ کو یشما کے آگے کھول رہا تھا جس حد تک ممکن تھا، پر پھر بھی جاسم اور اورکزئی نے اپنی ذات کو کئی غلافوں میں قید کر رکھا تھا۔ یشما یہی سوچ رہی تھی وہ اتنی قابل ہو کہ اس شخص کے لیے سب بن جائے، جاسم کو اس کے ہوتے کسی اور کی توجہ یا اہمیت کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ کیا پتا جب ہرمل اس شخص کو مل گئی تو انہیں آپ سے کی گئی زیادتیوں کا بھی احساس ہو جائے، تو تب آپ چپ چاپ نہ رہیے گا، جتنے گلے شکوے ہیں سب کہہ دیجیے گا، احساس دلائیے گا ان کو ان کی لاپرواہیوں کا۔ وہ اسے نرمی سے تاکید کر رہی تھی اور جاسم کو لگا نیند کی تھکاوٹ تو نام کی تھی، اس کے اصل بھاری پن کی وجہ تو یہ سب تھا جو وہ یشما سے کہہ کر سکون میں آ گیا تھا۔ نہیں، میں احساس نہیں دلاتا، نہ مجھے پسند ہے،
तुम मुझसे सब उगलवा लेती हो रेशमा, ये अच्छी बात नहीं। वो भले अंदर तक हल्का हो गया हो पर नखरीला तो बहरहाल था, शिकायत किए बिना ना रह सका। मैंने कुछ भी नहीं किया सच्ची, बस आपको कुछ भी कहने के लिए सोचना ना पड़े तो तभी मैं अच्छी दोस्त हो सकती हूँ। इस लड़की ने भी भरपूर कायल करते अंदाज में वजाहत दी तो जासिम ने हथियार डालने का फैसला लिया। अब इस लड़की की दलील इतनी आम तो ना थी कि बहस जारी रह पाती। थैंक यू, खैर नाश्ता करवाओ, भूख लग रही है। वो भी ये टॉपिक नरमी से क्लोज कर गया तो यशमा ने फौरी मेज़बान बनने के आदाब थामे उसका हाथ छोड़ा और से आगे चलने का मुस्कुराता इशारा किया, जबकि जासिम के कदमों का ताकुब करती वो भी उसके पीछे पीछे चलती। साथ चलना खूबसूरत होता है पर महबूब लोगों के पीछे रहना अदब का तकाजा हुआ करता है, और वो जिंदगी के हर मामले में बाअदब थी। और बाअदब लोगों को अल्लाह बहुत से रंग लगाता है, ठहरने वाले, हमेशा चढ़े रहने वाले, पक्के और खालिस रंग। वो दोनों साथ अंदर पहुंचे तो नाश्ते की मेज के गिर्द अहलियाने आफरीदी हवेली जमा थे। यजदान और आलिया भी मौजूद थे, यमाने और सोफिया भी, जबकि इन दो को आता देखने वाली आंखें ज्यादा थीं। हालांकि कमरे से तैयार होकर सुफियान अफरीदी भी इसी वक्त निकले थे। सुफियान अफरीदी ने इन दो का रास्ता रोका तो दोनों के चेहरों की मुस्कुराहट गायब हुई। तुम जाओ, हम आते हैं, जासिम ने नरमी से यशमा से मुखातिब होकर कहा, जिस पर यशमा ने बाबा पर नजर डाली, जिनकी आंखों में जासिम के यशमा के साथ रवा किए नर्म लहजे के संग कड़वाहट भरी जाती बासानी देखी जा सकती थी। यशमा ने आमादगी का इजहार किया और डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई, जबकि जासिम की नज़रों का महवर सुफियान अफरीदी था। तो डील पर अमल दरामद कब होगा होन बहा में आए मेरे इकलौते दामाद जी? सुफियान का लहजा करह तो तकलीफ पहुंचाने सा था, लेकिन जासिम पर अभी यशमा से की गई बातों का खुशगवार असर हावी था, तो इस पर सुफियान की जहरीली टोन ज्यादा असरअंदाज ना हो सकी। आज दोपहर 2 बजे आप कंपनी आ जाइएगा नापसंद सुसर साहब, तब तक डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे, लेकिन कानूनी तौर पर मुझे जमानत चाहिए कि आप या आपसे जुड़ा कोई फर्द कभी भी सारून को नुकसान नहीं देगा। इस लिखे पर कानूनी तौर पर अदालती मोहर लगेगी। मंजूर है आपको? जासिम ने भी बहुत जबरदस्त खेल रचाया था। वो इस लालची आदमी से अपनी कंपनी भी बचा रहा था और जारून और रज़ई को भी, लेकिन सुफियान को इस वक्त बस कंपनी का आधा होल्ड मिलता नजर आ रहा था। इससे जासिम की गेम अभी समझ आती नामुमकिन था। मंजूर है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जारून ना सही, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान देने में जरूर खुद मुख्तार हूँगा। जितना जासिम इस आदमी को बेवकूफ समझ रहा था, इतना सुफियान ना था। इसका अंदाजा इसका अंदाजा जासिम को इस बात पर हुआ, और ये बेहतर था कि जासिम इसी लिहाज से अलर्ट होता। ठीक है, दिन 2 बजे। जासिम ने सर्द महरी ओढ़ते जैसे बात खत्म की और आगे बढ़ा ही जब सुफियान ने उसकी बाजू रोके वापस पीछे घसीटा। जासिम को उसकी ये घसीटने वाली हरकत बुरी लगी, पर इसने आया होने ना दिया। बदले में तुम्हारी इस पागल यशमा से जान छुड़वा सकता हूँ कि ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। सुफियान की आंखों की चमक पर जासिम का दिल बुरा हुआ। आखिर किस किस्म का बाप था ये शख्स जो अपनी बेटी का घर उजाड़ने की ऑफर दे रहा था? आप अपनी ऑफर्स अपने पास संभाल कर रखें, मुझे ना अभी ज़रूरत है ना आगे कभी पड़ेगी। और मुझसे कोई फालतू बात करे तो बदतमीजी पर उतर आता हूँ। आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है अफरीदी साहब। वो हनूज सर्द महरी के संग जैसे सुफियान जैसे आदमी को पूरी तमीज से शटअप कॉल देकर गया। मंजर तक अश्कर उठे और सुफियान, उसके तो आग तलवों लगी सर पर जाकर बजी। जिस्म में खून सा उबल गया, पर अभी गुस्सा दबाने पर मजबूर था बेचारा। आखिर को एक मल्टी इंटरनेशनल और कामयाब कंपनी का आधा होल्ड मिलना कोई मजाक थोड़ी था। सब नाश्ते की मेज के गिर्द बैठे थे। जासिम ने भी कुर्सी संभाली तो यशमा की जानिब गर्दन फेर कर उसे बेफिक्र करते अंदाज में देखा, फिर वो यमाने की जानिब मतवज्जा हुआ। कड़ी चावल दोबारा कब बनाएंगी आप? सभी जासिम की बात पर मतवज्जा हुए। सुफियान ने भी मुंह बिगाड़ते हाथ से गुस्सील अंदाज को जब्त करते कुर्सी संभाली। यमाने हैरान सा मुस्कुराई। तुमने खाए वाकई पसंद आए? यमाने को यशमा ने बताया था, लेकिन जासिम की जानिब से ये पसंदीदगी भांपे उन्हें और खुशी हुई। बहुत, क्या देसी और गांव वाला प्योर जायका था, कमाल। मुझे लगा जैसे आपने जो तड़का लगाया था वो देसी घी का था। सभी जासिम की जानिब मतवज्जा थे और हैरान थे कि उसे खानों में इतनी दिलचस्पी है। यशमा तो बाकायदा इम्प्रेस हुई। अरे,
टेस्ट बड्स तो तुम्हारे कमाल हुए फिर बच्चे। बिल्कुल देसी घी का तड़का लगाती हूँ। यशमा को पसंद है देसी घी, यमाने ने मुस्कुराते हुए बताया। तो जासिम ने एक बार फिर किसी की परवाह न करते अपने साथ बैठी यशमा की नीली आंखों से आंखें मिलाई। उफ, क्या ना था उस लम्हे में, नरमी, अपनायत और शायद अंसियत भी। मुझे भी पसंद है, और आपको पता है मेरी स्मार्टनेस का राज भी देसी घी है। बाबा बहुत शौकीन हैं तो उन्होंने मुझे भी बचपन से आदी कर रखा। लोग समझते हैं देसी घी मोटा और बीमार कर देता है, लेकिन वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। ये राज की बातें बस बड़े बुजुर्ग जानते हैं। जासिम ने खुशगवार अंदाज में यमाने को बताया। सभी जैसे बड़े गौर से जासिम को सुन रहे थे। लग ही नहीं रहा था वो कोई बाहर से आया अजनबी या दुश्मन है। यमाने तो मुसलसल उसे ही प्यार से देखे मुस्कुरा रही थी। माशाल्लाह, आजकल जहाँ मॉडर्न नस्ल इसकी खुशबू सूंघ कर ही 100 कीड़े निकालती है, तुम तो रेयर पीस हुए फिर। बहुत अच्छी बात है, जाओ गुल ला कर दो जासिम को देसी घी, अगर ये खाना चाहे तो। ये माने का दिल बहुत प्यारा था, तभी यशमा ऐसी थी। जासिम इस वक्त बस यही सोच सका। यशमा तो अब तक हैरान थी, उसके लिए सब नाकाबिले यकीन था। तुम इस घर का फर्द लग रहे हो बरखुरदार। ये जान भी जैसे चुप ना रह सका। उसके लहजे में किसी किस्म का तंज नहीं, बस खुशगवार हैरत थी। जबकि सोफिया और आलिया बस अंदर ही अंदर सुलगती नजर आईं, और उनकी टीम में सुफियान भी था। इस घर की अहम फर्द से रिश्ता है तो घर का फर्द मुझे भी बनना पड़ेगा। वैसे आप सब इतने बुरे भी नहीं, आप सबके साथ बैठकर नाश्ता किया जा सकता है। जासिम ने जानबूझकर जरा सुलगी सी बात जताई, जो सबको चुप करवाने और चुपके से यशमा को मुस्कुराहट देने को कही थी, और वो कामयाब भी ठहरा। उसे कुछ लोगों का खून जलाकर मजा आया और यशमा को हैरान करके अनजानी सी खुशी। गुल देसी घी का बर्तन लाई तो यशमा ने गुल से लेकर खुद जासिम की प्लेट में सर्व किया। इस आदमी ने पराठे की जगह सिंपल होल ग्रेन प्लेन आटे की रोटी ली थी, और वो देसी घी रोटी के साथ पसंद करता था, साथ स्ट्रॉन्ग सी चाय। चाय उसके मुताबिक अच्छी बनी थी। यशमा ने उसे बस 1 स्पून ही सर्व किया, वो बस इतना ही खाता था। यशमा ने बर्तन वापस गुल को दिया, जबकि खुद वो बिना कुछ खाए ही खुद को सीर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे साथ निभाना पड़ा। लेकिन ये यशमा की जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी, जब जासिम उसके साथ बैठा मजे से नाश्ता भी कर रहा था और यमाने से गपशप भी कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ी थोड़ी देर बाद यशमा को देखना ना भूलता। उफ, वो पागल क्या शदाई हो रही थी। प्लीज किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना आपने। कुछ एंटी एंजाइटी सप्लीमेंट्स हम आपको रेगुलर यूज करने के लिए दे रहे हैं। हरमन कुछ देर तक डिस्चार्ज होने वाली थी, मगर डॉक्टर ने उसका एक बार फिर मुआयना करते कुछ मेडिसिन रिकमेंड की थी। शाजेल भी पास ही खड़े फिक्रमंदी से डॉक्टर को सुनने के साथ निढाल सी हरमल को देख रहे थे। अगर मैं स्ट्रेस लूं तो क्या हो जाएगा? फिर से नर्वस ब्रेकडाउन या सीधी मौत का भी चांस है। हरमल के अजियतनाक सवाल ने डॉक्टर समेत शाजेल और रगजई के दिल को भी जकड़ लिया। वो बला की पुरसुकून रहकर बोली थी, ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते बच्चे। इतनी प्यारी सी हो, क्यों खुद को खत्म करना चाहती हो? जिंदगी के हर पहलू में पॉजिटिविटी तलाश करना सीखो। अपने से बदतर हाल पर आए लोगों को देखोगी तो अपना हाल करोड़ों से बेहतर लगेगा। डॉक्टर जरा उम्र में मिचोर थे, तो उन्होंने हरमल के सर पर हाथ रखे से उम्मीद दिलाई, जिस पर वो बस उन्हें देखती रही कि इन खुशबाश लोगों के लिए किसी को नसीहत करना कितना आसान है। वो मगर कुछ ना बोली तो डॉक्टर ने मजीद कुछ अच्छे लफ्जों के मोती निछावर की और चला गया। आप रात क्यों रुके? आपके बीवी बच्चे आपके बिना नहीं रहते तो उनको मेरे लिए ख्वामखा परेशान करने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर गया तो हरमल ने इसी बेतासुर अंदाज में बाबा को मुखातिब किया, जो उसके पास ही बैठे नरम से मुस्कुराए। वो मेरे सगे बच्चे होते तो मैं जरूर पॉजेसिव होता, पर मेरी औलाद तो तुम हो। मेरी जान बस तुम्हारे लिए तड़पती है। वो जो अफसुर्दा और मुरझाई थी बेख्तियार शाजेल और रगजई को देखने लगी, जो उसका मुलायम सा हाथ पकड़कर चूम रहे थे। क्या क्या कहा सगे? मतलब क्या था इस बात का? वो तकिए से टेक हटाए उठ बैठी। उसका दिमाग जैसे ये सुने घूम कर रह गया। हमना बेवा थी, 2 बच्चे थे उसके। उसका शौहर भाई का दोस्त था, जिसकी एक फैक्ट्री में लगती आग पर मौत हो गई। बस भाई ने कहा, मुझे अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए कुछ ऐसी नेकी करनी है जो मेरी मुश्किलात में कमी लाए। मैंने इस बीवी को सहारा दिया, इस औरत को सहारा दिया।
میں نے اس بیوہ کو سہارا دیا اور ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ اللہ اس نیکی کے صدقے مجھے میری بیٹی واپس کر دے۔ آج لگتا ہے اللہ نے میری سن لی ہے۔ میں نے صرف تمہاری ماں صدف سے محبت کی اور اس کے بعد اپنے اس حصے سے جسے جان بوجھ کر درد میں سب سے زیادہ میں نے دیا، لیکن شاید اگر تم میری جگہ ہوتی تو اس سے بھی برا فیصلہ کرتی۔ ہم کتنے بھی اچھے ہوں، وقت ہمیشہ اچھا اور ہمارے حق میں نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر تو ہرمل کو لگا اس کے سر میں پھر دھماکے شروع ہو گئے ہیں۔ آخر اس کا ضبط اتنا عظیم تو نہیں تھا کہ اسے اتنے دردناک طریقے سے ایسے حقائق بتا کر آزمایا جا رہا تھا۔ آخر وہ انسان تھی، بکھری اور ٹوٹی ہوئی انسان۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اب منڈے اسپیشل ایپیسوڈ میں، یہیں سے سٹارٹ ہوگی تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اگلے ہفتے میں دھماکے ہونے والے ہیں اور ہرمل اور ولی کا نکاح بھی اگلے ہفتے کی ایپیسوڈز میں ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔